اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ محمد علیم بات کر رہا ہوں جی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 تک ہم پڑھ چکے، آج آیت نمبر 94 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 96 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور جو اس کا سیدھا سادہ ترجمہ بریکٹوں کے ساتھ لکھا ہے میرے سامنے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اب اس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے۔ ان آیات کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ کل کہہ دو ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہہ دو کہ اگر اللہ کے نزدیک دوسرے لوگوں کے علاوہ آخرت کا گھر جو ہے وہ خالصتاً تمہارے لیے ہے، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ کے نزدیک جو آخرت ہے، جو جنت ہے، سمجھ لو کہ وہ صرف تمہارے ہی لیے ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یعنی کہ مرنے کی خواہش کرو، پھر آخرت تمہارے لیے ہے، پھر چھوڑو اس دنیا کو، دنیا میں کیا رکھا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، جو کہ ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، جو کچھ وہ کر چکے ہیں ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا کچھ کیا کیا نہیں کیا، وہ مرنے کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، تم لوگوں کی نسبت ان لوگوں کو جس قسم کے کام کرتے ہیں، یعنی کہ کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو اس کے پیچھے تذکرہ آ رہا تھا کہ ان سے وعدہ لیا گیا، اگر طور ان کو بلند کیا گیا، جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم پھر بھی نہیں مانتے، اور ان کے دلوں میں وہی چیزیں رچی بسی ہیں جن کے اوپر وہ قائم ہیں، بچپن سے چلے آ رہے ہیں۔ بچڑے کے اوپر پیچھے آ رہی تھی بات کہ بچڑا گویا ان کے دلوں میں سرایت ہی کر چکا ہے، تو بچڑا تو اب نہیں ہوتا، لیکن ہمارے جو بچپن سے جو قائد ہوتے ہیں وہ ہمارے دل میں سرایت کر چکے تھے کہ ہم اس سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ تو اس قسم کے لوگوں کی تذکرہ آ رہا ہے کہ تم دیکھو گے وہ دنیا کے بہت حریص ہوں گے، اور لوگوں کی نسبت جو اس قسم کی باتیں کرنے والے ہیں، یعنی کہ وہ مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ وہ مست دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، موت کی تمنا نہیں کریں گے وہ لوگ کبھی بھی، دنیا میں ان کو اتنے مگن اتنا مزہ آ رہا ہوگا۔ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، ان میں سے ہر ایک یہی خواہش ہوگی کہ 1000 برس جی لے، اتنی لمبی عمر جب دنیا میں وہ لگا رہے۔ وما ہوا بمزحزح من العذاب ان یعمر، اتنی عمر پا بھی جائے تب بھی وہ عذاب سے تو نہیں بچ سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اب ان میں غور طلب چیزیں یہ ہیں کچھ اس میں بہت اہم۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں جی تم یہ کچھ لوگوں کا یعنی کہ یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جی ہم تو بس بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جنت تو ہمارے ہی لیے، گویا کہ اب بھی ہمارے اندر ایسے بقایت پائے جاتے ہیں۔ یہ تذکرہ تو بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل کا تذکرہ بالکل ایسا جیسے ہمارے سے ملتا جلتا ہی ہے، ہم اپنے اوپر غور کریں تو یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر منطبق ہوتی ہیں۔ اب اس قسم کی خواہش ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے کہ جنت تو شاید ہماری ہی ہے، جنت تو ہم نے جانا ہی جانا ہے، کوئی اس میں وہ بات نہیں، کوئی جائے نہ جائے ہم تو جنت میں جائیں گے، اس قسم کے قائد ہمارے بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذرا موت کی تمنا کرو، اور آگے فرما دے کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، دنیا میں اتنے مگن ہوں گے یہ۔ اور آج بھی اگر ہم غور کریں تو مسجدوں میں اکثر دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ میں شہادت کی موت عطا فرما،
اب کہنے کو تو سب بظاہر آمین کہہ دیتے ہیں اس کے اوپر، لیکن اب کتنے شخص دل سے آمین کہتے ہیں اور کتنے شخص بس اوپر اوپر سے کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے کہ شہادت کے موت کا کیا مطلب ہوتا ہے، جان دے دینا، قتل ہو جانا۔ اب کہہ دینے کو سب آمین کہہ دیتے ہیں، لیکن کتنے شخص دل سے واقعی قتل ہونا چاہتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم میدان جہاد میں چلے جائیں اور قتل ہی ہو جائیں، تو یہ کتنے دلوں سے سچی آمین نکلتی ہے اور کتنے دلوں سے بس اوپر اوپر ہی نکلتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو، وہی بات آ رہی ہے آگے کہا گیا بولا تجدنہم احرص الناس علی حیات، اور ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے وہ دنیا کی زندگی میں بہت مگن ہوں گے، اور ایسے ہی ہمیں آج کل بھی نظر آتے ہیں کہ ہم دنیا کے دوڑ کے پیچھے، مال کمانے کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں بس جیسے ساری زندگی بس یہیں جینا ہے، آخرت ہے ہی نہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھا ہوا ہے، جنت ہم نہیں جانا ہے، کام سارے کر رہے ہیں دنیا داری والے، بس ٹھیک ہے کھا جو کچھ بھی ہے، جیسے سارے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، مرنا ہے ہی نہیں کبھی، اسی قسم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہزاروں سال جی بھی لو تم، پھر بھی آخر تم وہیں جانا ہے، عذاب سے بچ تو نہیں سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بڑی اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ بس آیات نہایت غور طلب ہے، ہم اپنا جائزہ لیں تو بالکل ایسا لگتا ہے یہ آیات ہمارے لیے ہی نازل ہوئی ہوئی ہیں، ہم وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو کبھی بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، ہماری حرکتوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، ہمارے جو قائد ہیں اس وقت اور ہمارے اعمال جو ہیں سب کچھ ان آیات کے مطابق ملتے جلتے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے دنیا آخرت دونوں میں۔ محمد رسول